الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون۔ ترجمہ: اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ خدا کے راستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں خدا ان سے خوب واقف ہے۔ یاد رہے کہ ہم غزوہ احد کے حالات پڑھ رہے ہیں، اور پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ شکست مسلمانوں کو دلوائی اس کے اندر اس کی حکمت تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی، شکست کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے اپنے جو ہے ڈسپلن کو توڑا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر جو ہے وہ مکمل طور پر عمل نہیں کیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ اس جنگ کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو اچھی طرح سے معلوم کر لیا، جو کہ ثابت قدم رہے۔ اور اس آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر جو ہے منافقوں کی قلعی بھی جو ہے وہ گھول دی، منافق بھی سب کی نظر کے اندر آ گئے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی اور مسلمان جو ہے وہ میدان جنگ میں پہنچے تو وہاں پر کل 1000 مسلمان تھے، جس کے اندر 300 منافق عبداللہ بن ابی کی سربراہی میں تھے، جو کہ عین میدان جنگ سے فرار ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی یا یہ کوئی مقابلے کی لڑائی ہوتی تو ہم ضرور لڑتے۔ جو ہے یہ تو بالکل ایک ان ایون لڑائی ہے، ایک جگہ 3000 کا لشکر ہے اور یہاں پر جو ہے صرف 700 لوگ جو ہے وہ رہ گئے ہیں، تو یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے۔ ایک اور تفسیر اس بات کی یہ کی گئی ہے کہ اگر ہم لڑنا جانتے تو تمہارا ضرور ساتھ دیتے۔ انہوں نے یہ جواب استہزاء کے طور پر دیا کہ جی ہم لڑنا کہاں جانتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے، اور یہ 300 لوگ وہاں سے چلے گئے۔ مسلمانوں نے ان منافقوں کو روکا بھی کہ آؤ اپنے جو ہے وہ دفاع کرو کافروں کے مقابلے میں، لیکن وہ جو ہے انہوں نے ایک کوئی بات نہ سنی اور وہ چلے گئے وہاں سے۔ ان کے چلے جانے سے سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ منافق ہیں، ان کے دل کے اندر جو ہے ایمان نہیں ہے، اور یہ صرف اوپر سے جو ہے وہ مسلمان بنتے ہیں۔ انہوں نے جاتے وقت یہ بھی نہ سوچا کہ اگر بالفرض مسلمانوں کو جو ہے شکست ہو گئی تو یہ کفار مدینے کے اندر داخل ہو جائیں گے اور پھر سب کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے، اور جو ہے ان کی عورتوں کو اپنی باندیاں بنا لیں گے، کیونکہ اس وقت یہ نہیں سوچیں گے کہ کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے۔ لیکن ان باتوں کے باوجود جو ہے منافق وہاں سے بھاگ گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن ان کے دل جو ہے وہ کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کی بنسبت۔ اس سے ظاہر ہوا کہ انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی وہ کفر کے بہت قریب ہوتا ہے اور کبھی ایمان کے بہت قریب ہوتا ہے۔ انہوں نے جو بھی بہانے بنائے وہ مسلمانوں سے بنائے، لیکن اللہ سے کون بہانہ بنا سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کے حالات جانتا ہے، اور ان کے دلوں میں ایمان تھا ہی نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے، چاہے انسان اس کو ظاہر کرے چاہے چھپائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔